امین بک اینڈ لٹریچر ہاؤس پیش کرتا ہے۔ پندرواں باب، سختی کے بعد کامیابی۔ میری گاڑی۔ شہر بدری سے پہلے اسلامی تحریک سے مربوط کچھ کاموں کے سلسلے میں میرا تہران آنا جانا رہتا تھا۔ وہاں مجھے مسلسل سفر کرنا پڑتا تھا، جس کے لیے گاڑی کا ہونا ضروری تھا۔ ہمارے ایک مخلص انقلابی دوست صادق اسلامی نے مجھے پیشکش کی کہ میں ان کے ایک عزیز حاج احمد قدیریان کی گاڑی تہران جاتے ہوئے اپنے استعمال میں رکھوں۔ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ صادق اسلامی اسلامی جمہوری پارٹی کے دفتر میں منافقین کی طرف سے کیے جانے والے بم دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ اس دھماکے میں تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والے اہم ارکان اور انقلاب کی اہم شخصیات شہید ہوئیں، جن میں سر فہرست سید محمد حسینی بہشتی تھے۔ حاج احمد قدیریان انقلاب سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ اپنی تجارت اور دولت پس پشت ڈال کر انقلاب اور حکومت اسلامی کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب بھی میں تہران پہنچتا تو حاج قدیریان سے رابطہ کرتا، وہ خود یا ان کا بیٹا گاڑی لے کر آ جاتے۔ گاڑی 1 یا 2 ہفتے میرے استعمال میں رہتی، پھر جب میں تہران چھوڑنے لگتا تو گاڑی کو ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ کی پارکنگ میں چھوڑ جاتا، گاڑی کی چابی ٹائر کے پاس چھپا دیتا اور قدیریان کو فون کرتا تو آ کر گاڑی لے جاتے۔ اس گاڑی کا ماڈل پیجو 404 تھا۔ قدیریان ایک بڑے تاجر تھے، ان کے پاس اس کے علاوہ بھی کئی گاڑیاں تھیں۔ اسی مناسبت سے بتاتا چلوں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انقلاب کی کامیابی کے بعد خدا کے ساتھ تجارت اور انقلاب کی خدمت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا تھا، جبکہ ایسی بھی کئی مثالیں ہیں جنہوں نے انقلاب کو بعد میں ذریعہ معاش بنا لیا۔ مجھے ایران شہر میں ایک گاڑی کی ضرورت تھی تاکہ میں شہر کے اطراف میں آ جا سکوں اور زاہدان ایئرپورٹ بھی پہنچ سکوں۔ یہ اس علاقے کا واحد ایئرپورٹ تھا۔ عزیز و اقارب میں سے جو بھی مجھ سے ملنے آتا، میں اس کا استقبال کرنے بلوچی لباس میں ایئرپورٹ جاتا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بلوچی لباس میرے چہرے اور داڑھی کی ساتھ خوب جچتا تھا۔ چونکہ میرا ایران شہر سے نکلنا ممنوع تھا، لہذا دینی علماء کے لباس کی بجائے یہ لباس پہننا زیادہ بہتر تھا۔ یہ لباس اب بھی میرے پاس محفوظ ہے اور بعض اوقات اسے پہنتا ہوں۔ چونکہ مجھے گاڑی کی ضرورت تھی، لہذا میں نے قدیریان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا، اگر آپ ایران شہر کو بھی تہران جیسی اہمیت دیتے ہیں تو میرے لیے ایک گاڑی بھیج۔ چند دنوں بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ کے لیے گاڑی لایا ہوں۔ یہ پیجو کمپنی کی ایک گاڑی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ گاڑی قدیریان صاحب نے بھیجی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے اس سے کہا، طے یہ تھا کہ قدیریان وہی پہلے والی گاڑی بھیجیں گے۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میرے ذمہ آپ تک یہ گاڑی پہنچانا ہے۔ وہ نئی اور صاف ستھری گاڑی تھی۔ میں نے ایران شہر اور جیرفت میں شہر بدری کے دوران اس گاڑی سے خوب استفادہ کیا۔ شہر بدری کے خاتمے کے بعد میں نے گاڑی وہاں ایک شخص کے حوالے کی اور اس سے کہا، اسے قدیریان تک پہنچا دے۔ گرم اور ناہموار علاقوں میں چلنے کی وجہ سے گاڑی کو اچھا خاصا نقصان پہنچ چکا تھا، لیکن میرے تہران پہنچنے کے کچھ عرصے بعد، یعنی جب میں شہر بدری والی جگہ سے مشہد واپس لوٹ رہا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے گاڑی دوبارہ میرے حوالے کر دی۔ ورکشاپ میں مرمت اور صفائی کے بعد گاڑی بالکل نئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کی گاڑی، قدیریان نے یہ آپ ہی کے لیے خریدی تھی۔ مجھے یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس سے کہا،
تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ورکشاپ کا خرچہ تو کم از کم میں خود اٹھاتا۔ یہ گاڑی میرے استعمال میں رہی۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر میں سپاہی پاسداران کی ایک خاص گاڑی استعمال کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اب ذاتی گاڑی کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے سستے داموں بیچ دیا کیونکہ ان دنوں گاڑیوں کی قیمتیں بہت نیچے آئی ہوئی تھی۔ پھر وہ گاڑی 5 یا اس سے زیادہ ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ مجھ تک پہنچ گئی۔ میرے ایک جاننے والے نے جب اس گاڑی کو کسی کے استعمال میں دیکھا تو اس سے خرید کر اور مرمت کر کے 2 یا 3 سال پہلے مجھ تک پہنچا دیا۔ یہ گاڑی اس وقت میرے استعمال میں ہے۔ دوبارہ شہر بدری۔ نئی شہر بدری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب پولیس نے مجھے گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دی تو میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر میرے برادر نسبتی حسن خجستے بیٹھے۔ ہم ان کو حسن آغا کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ میرے ساتھ چند دن گزارنے ایران شہر آئے ہوئے تھے۔ وہ مختلف علاقوں جیسے یزد اور شیراز میں شہر بدر کیے گئے برادران تک میرے پیغامات پہنچانے کے لیے ایران شہر آتے رہتے تھے۔ اسی طرح وہ ان برادران کا پیغام مجھ تک پہنچاتے تھے۔ وہ اصغر پور محمدی کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داریاں انجام دیتے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر 2 اہلکار بڑی اور پرانی بندوقیں لیے بیٹھے تھے۔ ہمارے پیچھے پولیس کی ایک پرانی اور خستہ حال گاڑی تھی جو بڑی مشکل سے چلتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں پولیس کی گاڑی سے آگے نکل جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے پیچھے چلنے کا مطالبہ کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی رائے تبدیل ہو گئی اور انہوں نے مصلحت اس میں جانی کہ میری گاڑی آگے رہے۔ اس طرح وہ حیرت کے عالم میں کبھی مجھ سے آگے نکل جاتے اور کبھی مجھے آگے نکلنے کا کہتے۔ پھر میری گاڑی خراب ہو گئی اور اس کے ریڈیٹر کا پانی ابلنے لگا۔ مجھے ہر کچھ دیر بعد رکنا پڑتا جبکہ وہ لوگ بضد تھے کہ میں سفر جاری رکھوں، لیکن وہ گاڑی کی خرابی سے بھی آگاہ تھے۔ بم شہر یہ ایران شہر اور جیرفت کے درمیان واقع ہے۔ پہنچنے سے پہلے میں نے ریڈیٹر میں پانی بھرا۔ میں تیزی سے شہر کی طرف گیا تاکہ کم وقت میں شہر پہنچ جاؤں اور اس گاڑی کی ڈرائیونگ سے جان چھڑاؤں جس کا پانی اس گرم موسم میں فوراً ختم ہو جاتا تھا۔ پیچھے آنے والی پولیس کی گاڑی مجھے بار بار رکنے کا اشارہ دے رہی تھی جبکہ میں ان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر گاڑی میں موجود 2 پولیس اہلکار متوجہ ہوئے کہ میں پولیس کی گاڑی سے دور ہو رہا ہوں۔ ان دونوں نے رکنے کا مطالبہ کیا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا ہم پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں اور پولیس کی گاڑی وہیں پہنچ جائے۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچا اور ہمارے بعد پولیس کی گاڑی بھی پہنچ گئی۔ وہ لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش میں سخت تھکاوٹ کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ موسم گرم تھا اور میں بہت تھک چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے دروازے کے قریب واقع کمرے میں نے 2 منزلہ پلنگ دیکھے۔ میں نے حسن سے کہا، حاج صدیقی، وہ یزد سے تعلق رکھنے والا ایک جوان تھا جو بم شہر میں ساکن تھا اور ٹرک چلاتا تھا۔ شہر بدر لوگوں کی مدد کرنے میں بلند ہمتی سے کام لیتا تھا اور ایران شہر میں ایک گروہ کے ساتھ ہم سے ملنے آتا تھا کہ پاس جائیں اور انہیں پولیس اسٹیشن میں میری موجودگی کی اطلاع دیں۔ میں اجازت دیے بغیر ان میں سے ایک پلنگ پر لیٹ گیا اور خود کو گہری نیند کے سپرد کر دیا جو برادر یزدی کے پہنچنے کی وجہ سے زیادہ دیر باقی نہ رہ سکی۔ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ میں نے ان سے کہا میری گاڑی خراب ہے اور ہمارے سامنے جیرفت تک 118 کلومیٹر کا سفر باقی ہے اور راستہ پہاڑی، دشوار گزار اور اس قدر تنگ ہے کہ بعض جگہوں پر صرف ایک گاڑی گزر سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران
کہ اس دور میں یہ راستہ بہترین شاہراہوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ اگر ہو سکے تو ہمیں اپنی گاڑی میں جیرفت پہنچا دیں اور میری گاڑی ورکشاپ میں دے دیں۔ انہوں نے کہا سر آنکھوں پر۔ وہ گئے اور اپنی گاڑی لے آئے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی۔ چائے خانے میں نماز۔ آغا صدیقی ڈرائیونگ سیٹ پر اور میں ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ حسن آغا اور پولیس کے 2 اہلکار پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ 3 دیگر اہلکار اپنی گاڑی میں ہمارے پیچھے آنے لگے۔ ظہر کے وقت ہم ایک چائے خانے تک پہنچے۔ یہ چائے خانہ گھنے درختوں اور خوبصورت باغات سے مزین ایک ٹھنڈے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں کا موسم سہانا اور پانی میٹھا تھا۔ اس راستے پر آنے جانے والوں کے لیے یہ معروف جگہ ہے۔ مسافر عموماً یہاں استراحت کرتے اور کھانا کھاتے ہیں۔ میں گاڑی سے اترا اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ میرے ساتھی میرے پیچھے تھے اور 2 سول اور باقی پولیس اہلکار بھی ساتھ ساتھ۔ میں نے سب سے پہلے وضو خانے کا پوچھا۔ انہوں نے ہوٹل کے پیچھے ایک جگہ کی طرف میری رہنمائی کی۔ میں اس طرف گیا۔ وہ ایک خوبصورت باغیچہ تھا۔ ہم نے وضو کیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلیں یہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ عام طور پر پولیس اہلکار اس طرح کے کاموں کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ عوامی جگہ تھی جسے ہر آنے جانے والا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں تھے بلکہ بعد میں اس طرف متوجہ ہوئے۔ جو ہی ہم نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، گاؤں والوں کی نظریں ہماری طرف متوجہ ہو گئی۔ عام طور پر لوگ خصوصاً گاؤں والے سادات، علماء، مظلوموں اور حکومت وقت کے مخالف مزاحمت کرنے والوں سے محبت کرتے۔ یہ ساری خصوصیات میرے سیاہ عمامے، علماء والے لباس اور میرے ساتھ پولیس اہلکاروں کی موجودگی کی وجہ سے عیاں تھی۔ میری نماز ختم ہونے تک گاؤں کے بہت سے لوگ سڑک کے کنارے جمع ہو چکے تھے۔ وہ میری طرف حیرت بھری نظروں سے، بلکہ یوں کہوں محبت بھرے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دن کا کھانا وہاں کھایا۔ میں نے پولیس اہلکاروں سے کہا کچھ دیر استراحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے سفر جاری رکھنے پر قانع کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انکار کیا۔ وہ لوگ میرے مطالبات ماننے کے عادی ہو چکے تھے، کیونکہ ایک تو وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تھے اور دوسرا وہ جان گئے تھے کہ میں ان کے مطالبات نہیں مانتا۔ وہ میرا مطالبہ مان گئے اور میں لیٹ گیا۔ پولیس اہلکار میرے فرار ہونے کے ڈر سے میری چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہم آگے چلنے کے لیے تیار۔ جب ہم گاڑی کی طرف گئے تو میں نے دیکھا کہ 10 افراد گاڑی کے گرد جمع تھے اور بلند آواز سے درود اور صلوات پڑھ رہے تھے۔ وہ اس طریقے سے میرے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، حال احوال پوچھا اور ان کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ پولیس اہلکار حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر مجھے ان پر ترس آیا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور جیرفت کی طرف چل پڑے۔ جیرفت۔ ہم جیرفت پہنچ گئے۔ یہ شہر در حقیقت ایک بڑا باغ ہے۔ جب آپ اس شہر کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اصل میں باغ تھا، پھر اس میں گھر، دکانیں اور سڑکیں بنا دی گئی۔ ایران شہر کی طرح اس کا موسم بھی گرم ہے، لیکن یہاں کی آب و ہوا مرطوب ہے اور یہاں انواع و اقسام کے حشرات پائے جاتے ہیں، جبکہ ایران شہر کی آب و ہوا خشک اور صاف ہے اور وہاں حشرات بھی نہیں پائے جاتے۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی تنگ عمارت تھی اور یہاں کا اسٹاف اسٹیشن کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں آرام کرنے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا جب تک پولیس اہلکار اپنے کام پر واپس نہیں لے اٹھتے یہیں بیٹھے رہو۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ عمارت سے باہر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ میں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے سڑک کنارے اپنی عبا بچھا لی۔ وہاں سے صرف چند ہی لوگ گزر رہے تھے۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن کے سامنے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ میں نے حسن آغا کو شیخ ربانی کا گھر ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ میرے یہاں پہنچنے سے 2
ماہ قبل شیخ کو اسی شہر کی طرف شہر بدر کیا گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ انہوں نے ایک گھر کرائے پر لے کر اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ شیخ ربانی عمل شیب میرے پرانے دوستوں میں سے تھے جن کی ابتدا 1957 میں اس وقت ہوئی جب میں پہلی دفعہ کربلا میں ان سے ملا، جب وہ اور شیخ ہاشمی رفسنجانی اکٹھے تھے۔ پھر ہمارے درمیان تعلق گہرا ہو گیا اور باہمی محبت بڑھتی چلی گئی۔ ہم 2 سال تک ایک علمی بحث میں آپس میں مباحثہ کرتے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں کاغذی کارروائی کے بعد ہم شیخ ربانی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کیا چیز آپ کو یہاں لے آئی؟ میں نے کہا تقدیر۔ شیخ ربانی کے بعد میں دوسرا فرد تھا جسے اس شہر کی طرف شہر بدر کیا گیا تھا۔ پھر ربانی شیرازی اور دوسرے کچھ افراد جن میں کچھ تاجر بھی تھے ہم سے آ کر ملحق ہو گئے۔ یوں ہماری تعداد 9 تک جا پہنچی۔ شاہی حکومت کی پالیسی تھی کہ شہر بدر افراد کو چند شہروں تک محدود رکھا جائے تاکہ ان کی سرگرمیاں زیادہ علاقوں تک نہ پھیلیں۔ شہر بدر ہونے والے افراد جہاں کہیں بھی جاتے وہاں عمومی سطح پر اسلامی سرگرمیاں انجام دیتے۔ شہر بدر افراد کی عمر رسیدہ شخصیت۔ مجھے یاد ہے کہ میرے جیرفت پہنچنے کے چند دن بعد کم کا ایک تاجر بھی وہاں پہنچا اور شیخ ربانی کے گھر اس نے بھی قیام کیا۔ یہ گھر شہر بدر ہونے والے تمام افراد کا ٹھکانہ تھا۔ ہم اس گھر میں اکٹھے ہوئے، پھر مختلف گھر کرائے پر لے کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے جب اس تاجر کو خراسان کے نواحی علاقے سے جیرفت لایا گیا۔ میں شیخ ربانی کے گھر سویا ہوا تھا جب میں نے دروازے کے پاس کچھ آوازیں سنی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ تاجر 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ سامان سے بھری گاڑی میں وہاں پہنچے۔ وہ یہ سارا سامان اپنے ساتھ اس شہر میں لائے تھے۔ شروع سے ہی اس تاجر کی چستی، ہمت، بہادری اور تیزی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کم والے عام طور پر اس حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ اس نے دونوں اہلکاروں سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو جائیں، پھر اپنا سامان ایک ایک کر کے پہلے والے اہلکار کو دینا شروع کیا۔ یہ اہلکار سامان اپنے دوسرے ساتھی کو پکڑاتا تاکہ وہ اسے دروازے کے قریب رکھے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا۔ وہ جب بھی پولیس اہلکار کو کوئی سامان پکڑاتا تو ساتھ کہتا، بولو شاہ مرد آباد۔ پولیس اہلکار اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر ہنس رہے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ان 2 اہلکاروں کو اپنی طرف جذب کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا اس نے اہلکاروں سے مطالبہ کیا تھا کہ خراسان سے جیرفت جاتے ہوئے کم سے ہو کر جائیں۔ انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ وہ چند دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارے گا اور پھر ان کے ساتھ جیرفت کے لیے روانہ ہوگا، اور اس نے یہ کام کیا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کم کے لوگوں نے اپنی زندہ دلی، ذہانت اور تیزی کی وجہ سے انقلاب کی بہت خدمت کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ علماء جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں گزارتے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ان صفات کو کسب کر لیتے تھے۔ جب ہماری تعداد ایک خاص حد تک پہنچی تو ہم نے جامع مسجد میں مجالس کا انعقاد شروع کر دیا۔ شیخ ربانی شیرازی عمر کے لحاظ سے شہر بدر افراد میں سے سب سے عمر رسیدہ تھے۔ ہم ان کو مقدم رکھتے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ یہ 7 علماء اور 2 تاجروں کا مجموعہ تھا۔ ہمارے ساتھ اسی طرح مسجد میں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ ہم میں سے ہر ایک فرد مجلس سے خطاب کرتا اور اس دوران نعروں کی صدائیں بلند ہوتی۔ مسجد میں سب سے پہلا نعرہ پردے کے پیچھے بیٹھی خواتین کی طرف سے بلند ہوا تھا۔ انقلاب کی ابتدائی خبریں۔ جب ہم ایران شہر میں تھے تب انقلاب کی ابتدائی خبریں آنا شروع ہو گئی۔
1978 عیسوی میں قم کا حادثہ پیش آیا، پھر مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ تبریز میں شہدائے قم کے چیلم کی مناسبت سے منعقد اجتماع میں حادثہ پیش آیا، پھر شہداء تبریز کے چیلم کے موقع پر یزد سمیت مختلف شہروں میں بڑے بڑے حادثات پیش آئے۔ جب ہمیں قم کے حادثے کی خبر ملی تو ہم بہت حیران ہوئے۔ ہمارے لیے اس خبر کی تصدیق کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت سیاسی ماحول انتہائی گھٹن کا شکار تھا اور ایسی عوامی بیداری کی کوئی توقع نہ تھی۔ پھر کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ معاملات ٹکراؤ اور شہادتوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اچانک پیش آئے۔ اس سے پہلے کے حالات کچھ ایسے تھے جن میں ہم اس طرح کے واقعے کی امید نہیں کر سکتے تھے۔ در حقیقت بہت بڑا سانحہ تھا جو اچانک پیش آیا۔ چند مسلسل واقعات کے بعد ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بڑا سانحہ پیش آنے والا ہے۔ میں باریک بینی کے ساتھ حالات کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ جوان تھے جو مجھے تمام تر صورتحال سے آگاہ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ صالح تھے جن کا تعلق قم سے تھا۔ وہ ایک فعال اور متحرک نوجوان تھے۔ ان حادثات کے دوران شیخ صدوقی نے یزد سے مجھے خط لکھا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں انہیں خط کے ذریعے ملکی حالات سے آگاہ کروں۔ میں نے موقع کو غنیمت جان کر شیخ صدوقی کے ذریعے ملک کے تمام علماء کو مخاطب کیا اور ان کے سامنے ملکی حالات کا مفصل تجزیہ پیش کرتے ہوئے انہیں چند فیصلے کرنے کا مشورہ دیا۔ علماء اس وقت عوام کی رہنمائی کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ اس رہنمائی کے لیے پختگی، گہری نظر، حالات کے درست تجزیے، مستقبل کی منصوبہ بندی اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ یہ صفات اکثر قم، مشہد اور اس وقت تہران میں ساکن علماء میں ہی پائی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ دوسرے علماء اتنی بڑی سیاسی تحریک کی قیادت کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے شیخ صدوقی کو 2 بڑے صفوں پر مشتمل خط لکھا جس میں اسلام اور سیاست کی نظر سے اس وقت کے حالات کا تجزیہ پیش کیا۔ شیخ صدوقی نے مجھے دوبارہ خط لکھا جس میں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے حالات پر مزید روشنی ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ میں نے انہیں انقلاب اسلامی کے حوالے سے علماء کی ذمہ داریاں اور دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کے موضوع پر 8 صفوں پر مشتمل خط لکھا۔ یہ خط ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوا اور لکھاری کا نام ظاہر کیے بغیر مشہد، یزد اور دوسرے علاقوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تحریریں انتہائی مثبت اثرات کی حامل اور قائدین کی سیاسی بصیرت میں پختگی کا باعث ہیں تو میں نے لکھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جب شیراز میں چند بڑے واقعات پیش آئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شہید سید عبد الحسین دستغیب اور علماء شیراز کے نام 4-5 صفحات پر مشتمل خط لکھا۔ جب سید شریعت مداری نے اپنے ایک اخباری بیان میں مزاحمتی گروہ کو شدت پسند کہا تو میں نے جی رف سے ان کے نام بھی یہ خط لکھا۔ سید شریعت مداری کی عادت تھی کہ وہ اپنے بیانات میں حکومت اور عوام دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ حکومت کی خوشنودی زیادہ مد نظر ہوتی تھی کیونکہ حکومت ان بیانات پر نظر رکھتی اور سخت رد عمل دکھاتی تھی، جبکہ عوام کو ایک کمزور موقف کے ذریعے دھوکہ دینا ممکن تھا۔ مزاحمت کاروں کے لیے شدت پسند کا لفظ استعمال کرنا انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ اگر یہ لفظ زبان زد خاص و عام ہو جاتا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر چلنے والے سارے انقلابی شدت پسند اور مجرم کہلائے جاتے۔ میں نے ان کو خط لکھا اور انہیں اس طرح کے بیانات کے نتائج سے ڈرایا۔ میں نے لکھا، اس طرح کی باتوں سے حکومت کو جواز ملے گا کہ شدت پسندی کے خاتمے کے نام پر عوام کا قتل عام کرے اور اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ خط لکھنے کے بعد میں نے اس پر دستخط کیے۔ میں خط بھیجنے ہی والا تھا کہ مجھ تک تہران میں میدان جالا، جسے اب میدان شہداء کہا جاتا ہے، میں پیش آنے والے سیاہ جمعہ یعنی 8 ستمبر 1978 کے قتل عام کی خبر پہنچی۔ خبر سن کر میں نے خط کے ایک کونے پر لکھا، یہ شدت پسندوں کے خاتمے کا آغاز ہے۔ جس وقت میں جی رفت پہنچا اسی وقت جمشید آموزگار کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ شریف امامی کو یہ عہدہ سونپ دیا گیا۔ یہ واقعہ بتا رہا تھا کہ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی اور معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔
عوام پر موجود حکومتی گرفت اور دباؤ میں کمی آ چکی تھی۔ شہر بدر افراد نے بھی ان حالات سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ کچھ افراد حکومت کی اجازت کے بغیر جی رفت چھوڑ کر چلے گئے، جن میں سے بعض اپنے مطلوبہ مقامات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ بعض کو تہران میں گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے شہر بدر ہو کر جی رفت آنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شیخ جواد حجتی کرمانی تھے جو سندج شہر بدر تھے، اور پھر انہیں جی رفت کی طرف شہر بدر کیا گیا تھا۔ جب وہ تہران سے گزرے تو انہوں نے سفر جاری رکھنے سے انکار کیا اور تہران میں ہی ٹھہر گئے۔ کچھ دن بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں جی رفت میں ہی رہا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں فرار ہوا ہوں یا شہر بدری سے تھک گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا فرار ہوتے ہوئے پکڑا جاؤں جیسے بعض برادران پکڑے جا چکے تھے۔ یہ بات میری شان کے مطابق نہ تھی۔ میں جی رفت میں مقیم رہا یہاں تک کہ سرکاری طور پر میری شہر بدری ختم ہونے کا حکم نامہ جاری ہوا۔ میں جانتا تھا اس کام میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ شہر بدری سے میری رہائی۔ ایک رات پولیس کا سربراہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا تم آزاد ہو۔ میں نے کسی قسم کے تعجب یا خوشی کا اظہار کیے بغیر بڑی بے اعتنائی سے یہ خبر سنی۔ وہ میرا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا میں جی رفت میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید حیران ہوا اور اصرار کرنے لگا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر سے چلا جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، میں یہیں رکوں گا۔ میں یہ بات ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ مجھے ایک سازش کے تحت رہا کیا جا رہا ہے اور راستے میں مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہو۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ بعض شہر بدر افراد کو واپسی پر جھوٹے ایکسیڈنٹ میں مار دیا گیا۔ میں نے یہ خبر ریڈیو تہران سے سنی تھی جو ان دنوں پارلیمنٹ کے اجلاس کی کارروائی نشر کرتا تھا، اور پارلیمنٹ کے ایک رکن نے یہ بات ذکر کی تھی۔ ان دنوں پارلیمنٹ میں عجیب افراتفری کا عالم تھا اور بعض ارکان خوشامد کرتے ہوئے انقلابیوں کا دفاع کرتے تھے۔ پھر پولیس کے سربراہ کا اصرار بھی اس احتمال کو تقویت دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حکومت کو بتائے بغیر جی رفت سے نکل جاؤں۔ میں نے ایک شخص کے ذریعے اپنے دوست صدیقی اور حاج یزدان پناہ کو جی رفت بلایا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو میں نے ان سے کہا میں جی رفت سے نکلنا چاہتا ہوں، اور انہیں سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ ان دونوں نے کہا ہم رات میں آپ کو لے جائیں گے، آپ اپنی گاڑی اور سامان جی رفت میں ہی رہنے دیں تاکہ حکومت کو آپ کے شہر چھوڑنے کا احساس نہ ہو۔ میرے پاس گھر میں کافی سامان تھا جس میں زیادہ تر وہ برادران لائے تھے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ میں نے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور باقی چھوڑ دیا۔ پھر برادران سے کہا یہ سامان جی رفت کی طرف شہر بدر کیے گئے افراد کے لیے وقف ہے۔ خوش قسمتی سے کسی کو اس سامان سے استفادے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ خدا کے اذن سے انقلاب کا آغاز ہوا اور اسی کے فضل و کرم سے یہ انقلاب کامیاب بھی ہوا۔ ہم سحر کے وقت جی رفت سے نکلے اور بم شہر کی طرف چل پڑے۔ پھر ان میں سے ایک میری گاڑی بم شہر لے آیا۔ میں نے اس شہر میں 2 دن قیام کیا، جس دوران یہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ میں اس کے بعد کرمان شہر کی طرف نکلا۔ خوبصورت یادوں سے بھرپور یہ ایک خوشگوار سفر تھا۔ ہم رات بھر سفر میں رہے۔ اس وقت میری خوشی کے کئی اسباب جمع تھے: آزادی، تحریک اسلامی کا عروج اور روشن مستقبل کا تصور۔ ان کے علاوہ خوبصورت راستے پر رات کا سفر بھی خوشی کے اسباب میں سے ایک تھا۔ ہم نے کرمان کے ایک دینی مدرسے کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ پھر میں جوتے اور جوراب لینے بازار گیا۔
ایران شہر اور جیروفت میں چونکہ گرمی زیادہ تھی، لہذا میں وہاں جراب کے بغیر عام چپل پہنتا تھا، جبکہ کرمان میں جراب نہ پہننا غیر مناسب تھا۔ جوتے کی قیمت میرے پاس موجود رقم سے زیادہ تھی، لہذا میں نے جوتا خریدنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے صرف موزے خریدنے پر اکتفا کیا۔ کرمان شہر بدر ہونے والے افراد میں شیخ عباس پور محمدی بھی تھے۔ وہ صوبہ کرمان کے شہر رفسنجان سے تھے۔ وہ پہلے بندر لنگا کی طرف شہر بدر کیے گئے، پھر بیماری کا علاج کرانے کے لیے انہیں کرمان منتقل کر دیا گیا۔ وہ کسی کرمانی تاجر کے ایک بڑے گھر میں رہتے تھے جس کے سین میں بڑے بڑے درخت تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں کرمان میں ہوں تو مجھے اس گھر میں بلا لیا اور اصرار کیا کہ میں وہیں قیام کروں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور 2 دن اس شہر میں رہا۔ اس دوران ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کرمان کے لوگ مجھے پہلے سے جانتے تھے، لہذا وہ مختلف وفود کی شکل میں ملنے آئے۔ میں صبح سے شام تک ملاقات کے لیے آنے والے وفود کا استقبال کرتا۔ کرمان میں میرے مختصر قیام کے دوران ہمیں خبر ملی کہ عراقی حکومت نے نجف اشرف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور ان کا گھر اس وقت محاصرے میں ہے۔ میں کرمان کے بعد یزد چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ شیخ صدوقی صحیح معنوں میں اس شہر کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ مزاحمتی، سیاسی اور اقتصادی امور میں بھی ان کی ذمہ داریاں معین کرتے اور ان کی بصیرت اور آگاہی میں اضافہ کرتے۔ آپ پوری جرت کے ساتھ انقلاب کی حمایت کرتے اور شاہی حکومت کے خلاف بغیر کسی خوف کے شیر کی طرح میدان عمل میں حاضر رہتے تھے۔ آپ رات گئے تک بغیر کسی محافظ کے سڑکوں اور گلیوں سے گزرتے تھے۔ میں نے یزد میں سنا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پیرس روانہ ہو گئے۔ میں یزد سے جہاز کے ذریعے تہران اور وہاں سے مشہد گیا۔ مشہد میں انقلاب کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں انجام دیتا رہا، یہاں تک کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر انقلاب کونسل میں شرکت کے لیے مجھے تہران بلا لیا گیا۔ 11 فروری 1979 کو انقلاب اسلامی کا سورج طلوع ہوا۔ میں 1981 کے شروع میں ایران کا صدر منتخب ہوا۔ میری شہر بدری کے اختتام اور انقلاب کونسل کے رکن منتخب ہونے میں صرف 2 ماہ کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح میری شہر بدری کے اختتام اور صدر منتخب ہونے کے درمیان 3 سال سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ پہلے بھی اور اب بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے۔ اہل ایمان اس دن اللہ کی مدد پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے اور وہ غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو اور ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔